مسیحی محبت میں سب عزیزوں کو سلام۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہمارا اس ہفتے کا مضمون ہے اپنا شخصی محاسبہ۔ آج کے لیے تلاوت۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے پڑھیے مرکز رسول کی انجیل 7 باب 20 آیت سے 23 آیت تک، صفحہ نمبر 41۔ پھر اس نے کہا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت، پہلا پطرس 5 باب 8 آیت۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ 6 صدی عیسوی کے خاتمے پر پوپ گریگری دی گریٹ نے ان تمام گناہوں کو جو کہ انسانوں سے سرزد ہوتے ہیں 7 ہیڈز میں تقسیم کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہر وہ گناہ جو انسان کرتا ہے اس کی درجہ بندی ہو سکتی ہے، اور اس نے اس طرح ان گناہوں کی درجہ بندی کی ہے۔ نمبر 1 غرور، نمبر 2 غصہ، نمبر 3 حسد، نمبر 4 ملاوٹ، نمبر 5 بسیار خوری، نمبر 6 سستی اور کاہلی، نمبر 7 لالچ، طمع، حرص۔ یہ گناہ بائبل مقدس میں کسی ایک جگہ پر نہیں پائے جاتے، ہاں مگر بہت سی دیگر جگہوں میں ان کا ذکر موجود ہے۔ بہت سے علم الہی کے ماہرین نے پوپ گریگری دی گریٹ سے اتفاق کیا ہے۔ پوپ گریگری نے گناہوں کی اس لسٹ کو The 7 Deadly Sins یعنی 7 مہلک گناہ کا نام دیا ہے، اور اسی نام سے ایک اطالوی مووی بھی بن چکی ہے۔ ہر ایماندار کو ہوشیار اور بیدار رہنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ جب وہ گرجنے اور پھاڑنے والے شیر کا شکار ہو جاتا ہے جو کہ ابلیس ہے، تو ایماندار کے رگو پے میں ان گناہوں کا اثر پھیل جاتا ہے، جن میں سے ایک غرور ہے۔ جب باکسر محمد علی کلے نے عالمی باکسنگ کا دوسرا ٹائٹل بھی جیت لیا، اور جیتنے کے بعد وہ ہوائی سفر کر رہا تھا، تو جب ایئر ہوسٹس اس کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مہربانی سے آپ اپنی بیلٹ باندھ لیں، تو محمد علی کلے نے جواب دیا کہ سپر مین کو بیلٹ کی ضرورت نہیں۔ اس پر ایئر ہوسٹس نے جواب دیا اور کہا کہ ہاں، سپر مین کو ایروپلین کی بھی ضرورت نہیں، آپ مہربانی سے بیلٹ باندھ لیں۔ غرور خطرناک اور مہلک ترین گناہ ہے۔ اکثر انسان کو اس کی موجودگی کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یہ خدا سے دور لے جاتا ہے۔ خدا سے ساری بغاوت،
نافرمانی اور عداوت کی وجہ غرور ہی تو ہے۔ خوبصورت ترین فرشتے لوسیفر کا رونٹے کھڑے کر دینے والا بیان غرور کے نتیجے کا مظہر ہے۔ کلام مقدس میں سے پڑھیں گے حزقیل 28 باب اس کی 17 آیت۔ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں۔ ایک اور حوالہ پڑھیں گے یسایہ 14 باب 14 اور 15 آیت۔ میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ بائبل نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ تکبر جیسے گناہ کی مزدوری موت ہے، جیسا کہ امثال 16 باب 18 آیت میں لکھا ہے کہ ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ خدا کو غرور اور تکبر سے نفرت ہے۔ وہ لوگوں میں حلیمی اور فروتنی کو دیکھنا چاہتا ہے، اور یہی حلیمی اور فروتنی سرفرازی کی کنجی ہے، جیسا کہ یعقوب 4 باب 6 آیت میں لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا رجحان کس طرح کا ہے؟ عام زندگی میں غرور اور تکبر جیسی خامی نے ہم سے کیا کچھ چھین لیا ہے؟ تکبر چھینتا ہی ہے، بخشتا کچھ نہیں۔ اپنا شخصی محاسبہ کریں بجائے اس کے کہ دوسرے آپ کو متکبر کہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان ابلیس کا مقابلہ کر کے اسے بھگا دیتا ہے، مگر مغرور کا مقابلہ خدا کرتا ہے۔ یعقوب 4 باب 6 اور 7 آیت۔ وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ آج کے لیے خیال: جب کوئی برا منائے کہ اس کی پہچان یا تعارف اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوا تو جان لیں کہ وہ مغرور ہے۔ آئیے دعا کریں۔ آئے میرے خداوند اور میرے نجات دہندہ، میری منت ہے کہ مجھے، میرے خاندان اور میری کلیسیا کو غرور اور تکبر جیسی برائی سے بچا، اور حلیمی کو دل و دماغ اور زندگی میں بسا۔ یسوع کے نام میں آمین۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، اور خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔